अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रक्षा न्यूज़ चैनल। मैं हूं हाजी आरिफ। रक्षा न्यूज़ चैनल आपके हर मसला मसाइल बाला और कम तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह आपको मालूम होगा कि अमन अमान के बारे में खारान में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हर घर में चोरी, हर इलाके में चोरी। पता नहीं है इंतज़ामिया काम पर है। चोरी तो घर के अलावा और जो अदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उन्हीं का भी बंदूकें छीन कर, बंदूकें उठाकर न पुलिस रह गए न लेडीज़ रह गए। हालांकि यहाँ पर सब अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन दीदा दिलेरी से ये चोर अपने काम करके ले जा रहे हैं। इसी बिना पर हमने आज जनरल अब्दुल कादिर बलोच को दावत दी है, जो कि गवर्नर रहा है, वफाकी वज़ीर रहा है, कोर कमांडर भी रहा है। उनका एक बड़ा रोल है खारान के अमन अमान में। जी जनरल साहब, आपका खारान में एक अच्छा रोल रहा है, अमन अमान में बलूचिस्तान में भी अच्छा रोल रहा है। बहरहाल सर, आप क्या महसूस करते हैं खारान का ये अमन अमान ख़राब होता जा रहा है, इस बारे में आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, खारान से मैं और आप नावाकिफ नहीं है। ये पहली मरतबा इस तरह नहीं हुआ है। 2012-13 की आपने बात की, उसके बाद मेरे ख्याल में 2 साल पहले फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ा सीरियस हो गया था। 12-13 में ये हालत थी कि रात के वक्त कोई आदमी जुर्रत नहीं कर सकता था कि अपने घर से बाहर निकले, और बल्कि मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आता था। और मुझे भी, मैं अपने बारे में कहना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरे अजीज़ वकार मजबूर कर छोड़ते नहीं थे कि मैं घर से बाहर निकलूँ, ये हालत थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त हमने इस मसले को उठाया, और उस वक्त अभी भी अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, एक एसपी था, बड़ा ठीक ठाक किस्म का, लेवी से आया हुआ, अनवर बादिनी साहब। उसने वो बीड़ा उठाया, और डिप्टी कमिश्नर हिम्मत वाला था, वो सामने आए और बाहर निकले अपने बंगले छोड़ के, और रोड पे निकले वो। और यही मुर्दा लेवीज, यही पुलिस वाले जो आज अपने हथियार हैंड ओवर कर रहे हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा किया, और वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, माजी का हिस्सा बन गया जो कुछ भी था। तो आज भी मैं MPS साहब से कहना चाहता हूँ, अपने MNA साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों पर नज़र रखें, अपने कान खोल के रखें, अपने आंखें खोल के रखें। और यहाँ पर जो हो रहा है, न सिर्फ ये है कि लेडीज़ की और पुलिस की बंदूकें छीनी गई हैं। आज सुबह मुझे बताया कि रात को 3 यहाँ पर घरों में डाके भी पड़े हुए, डाके पड़े हैं। उन्होंने घर को कल रात की बात है कि उन्होंने वहाँ पे लूटे और सामान ले गए। और इसको अगर इस तरह से रहने दिया तो ये मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर खाते खुले हुए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के खाते हैं, इसके खाते हैं, उसके खाते हैं, पता नहीं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही तौर पर करें, अगर लेवीज अपनी ड्यूटी करें, और उनके कमांड जिन लोगों के हाथ में है वो बाहर निकले। और ये बहुत छोटी जगह है, बड़े अमन पसंद लोग हैं यहाँ पर, कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई सिंध का वो दाड़ेल माड़ेल नहीं है, उस किस्म के लोग नहीं है। ये गरीब लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। इन्होंने कभी भी पहाड़ों में जाके कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं की है, यहाँ पर लश्कर कशियाँ भी नहीं हुई हैं। ये भी कभी किसी ने नहीं सुना है खारान में कि 2 कबाइल आपस में टकरा गए और 20 आदमी मारे गए या 30 आदमी मारे गए, जख्मी हो गए या अगवा किए गए। इस किस्म का वारदात खारान में नहीं हुआ, एक रियासत था। और मैं आपको ये नहीं है कि मैं उस रियासत की तारीफ करना चाहता हूँ। इसी रियासत के दौर में हम तो उससे पाकिस्तान से 2 साल पहले पैदा हो गए थे, लेकिन हमारे अजीज़ वकारिब, हमारे वालिदैन बताते थे कि खारान के लिमिट्स के अंदर चोरी का तस्वुर ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा था, हम अपने जानवर सर्दियों के टाइम पे पहाड़ों पे छोड़ते थे। ये हमारे कानियान से आगे हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर छोड़ते थे। 4 महीने के बाद, बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ, गाय बैल की बात कर रहा हूँ, ऊँटों की बात कर रहा हूँ। और 4 महीने के बाद जाके खुद बगैर किसी चरवाहे के हम जाते थे वहाँ पर, दोबारा अपने साथ जानवर इकट्ठे करके लाते थे। अगर कोई जानवर कम होता था तो यहाँ पर अफरूज़ा ये था कि किसी जानवर ने खाया है, भेड़िया वगैरह, और वहाँ पर हम चीते बीतों की बात होगी, किसी जानवर ने खाया। ये बात नहीं थी कि चोर ले गया, चोर का तस्वुर ही नहीं था। और ये भी मिसालें देते थे लोगों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में
وہ پوچھتے تھے کہ بھئی کب آپ پیدا ہوئے؟ تو کہنا جی وہ فلاں سال جو یہاں پر ایک چوری ہو گیا تھا اور چور ادھر پکڑا گیا تھا، اس سے میں 2 سال پہلے 2 سال بعد میں. اسی طرح سے اگر کوئی اور غلط قسم کے کام ہوتے تھے، اگر کوئی خون کسی کا ہوتا تھا، کوئی آدمی مارا جاتا تھا، اس کے ریفرنس دیے جاتے تھے کہ فلان سال جو آدمی مر گیا تھا اس سے میں 4 سال پہلے 4 سال بعد یہ وہ ہے. یہ ریفرنسز تھے. یہ تھا خاران ریاست. اور آج حالت یہ ہے کہ جب 12/13 میں ایک ایک رات میں تمہیں پتہ ہے 10 گھروں میں ڈاکے پڑتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا اور کس سے کہانیاں تھیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں چیف منسٹر صاحب سے میں خاران کا خاک ہوں. میں یہاں پر 2 مرتبہ MLA رہا ہوں، میں اس صوبے کا گورنر رہا ہوں، میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں اور میں سیاست کے فیلڈ میں ہوں. میری ان سے پرزور مطالبہ ہے اور مہربانی کر کے کرے نہیں کرے تو میں پبلک کو موبلائز کروں گا. میں آؤں گا اور یہاں پر پبلک کو ساتھ لے کے میں کوئٹہ کی طرف جاؤں گا. میں MP صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میر عبدالکریم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کریں سوئے نہیں. ووٹس لینا ہے، ووٹس لینے کے لیے میدان میں صحیح طور پر مقابلہ کرنا ہے تو لوگوں کی خدمت کریں. لوگوں کو چوروں لٹیروں کے اس میں جو ہے نا رام و کرم پہ نہ چھوڑیں. یہ بڑی زیادتی ہوگی، بہت زیادتی ہوگی. ہمیں شرم آنا چاہیے اگر ہم لوگوں کے پاس چلے جائیں اور یہ کاروائی کر دیں. آج یہ فلڈ ہے تو یہاں نقصان اتنے نہیں ہوئے لیکن یہاں پر ہمیں موجود ہونا چاہیے تھا. میں کراچی سے چل کے آیا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کام یہ کرے کہ جو DC صاحب ہے، آئی ایم سوری، اچھا عزت دار آدمی ہے، اچھے ٹرائب سے اس کا تعلق ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن نہیں، لیڈر نہیں ہے، کمانڈر نہیں ہے. اور پولیس کا کمانڈر میرے خیال میں وہ پولیس کے بھی SP صاحب وہ والا کام نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب حالات خراب ہو گئے تھے تو یہ DIG صاحب ان کا SSP تھے اگر آپ کو یاد ہے، تو اس کے SP کو بدلی کے لیے میں نے کہا، لال جان تھا کون تھا یہاں پر، اس کو ہم نے بدلی کروا کے کرد صاحب کو لائے اور کرد صاحب نے 4 دن میں معاملہ ٹھیک کر دیا. آج بھی کرد صاحب سے میری ریکویسٹ ہے اور وہ مہربانی کرے، وہ DIG ہے. اگر یہاں پر معاملات خراب ہے تو اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کی بھی ناکامی ہے. کھتران صاحب ہیں کمشنر ہمارے، کل میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ جو پولیس لیویز والے تھے جن کے ہتھیار چینے گئے میں نے ڈسمس کر دیا. ان کو ڈسمس سے کام نہیں پڑتا ہے، ڈسمس کرے نکالے جو بھی کرنا ہے کرے. ہمیں امن چاہیے. یہ پرامن علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، یہ مجرم نہیں ہے، جرم کرنے والے لوگ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں. یہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. ان کو ذرا تھوڑا سا بلوچی میں کہتے ہیں نا کہ سرخ آنکھیں چاہیے ان کو. کوئی آدمی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو میری ریکویسٹ ہے ان سے، یہاں پر بلکہ ہماری سول آرم فورسز یہاں پر ہیں، آرمی یہاں پر ڈپلائڈ ہے لا اینڈ آرڈر کے ریفرنس سے، وہ بھی مہربانی کر کے اپنا فرائض ان کو جتنی اسسٹنس چاہیے سول ایڈمنسٹریشن کو لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی ان کو مدد کرنے کی کوشش کریں. خاران جیسے جگہ میں یہاں پر وہ قصے کہانی ہم سنتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنے تھے، سچی بات ہے. جی جنرل صاحب، نواز شریف کے دور میں آپ کا ایک رول رہا ہے جو ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات میں، آیا یہ کہاں تک حد تک پہنچی اور کیوں رکی؟ بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا اور صحیح جواب نہ دو بے ایمانی ہے، اور جواب اگر صحیح دوں گا لوگ جوابی بیان دیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں بلوچستانی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، میں فوج کے ہائیسٹ رینک پہ پہنچا. اللہ نے مزید مہربانی کی، میں صوبے کی گورنری وہ 6 مہینے تک کرتا رہا اور اصولوں کی بنیاد کے اوپر مجھے علیحدہ ہونا پڑا. 2 مرتبہ میرے حلقے کے لوگوں نے میرے اوپر مہربانی کی، قومی اسمبلی کی ممبری مجھے ملی. میرے پارٹی نے میرے اوپر، پرانی پارٹی نے احسان کیا، مجھے فیڈرل منسٹر بنایا اور ابھی اس پارٹی کو چھوڑ کے میں ایک نئی پارٹی میں آیا ہوں، پیپلز پارٹی میں. ایک حقیقت اور شکایت میری یہ ہے، اور ہر آدمی کو غلط فہمی یا کا شکار ہونا یا اپنے بارے میں زیادہ اچھا سوچنا، ہر آدمی کو حق
پہنچتا ہے تو اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو کئی لوگوں کے مقابلے میں، سب کے مقابلے میں نہیں، کافی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں. اور کافی عرصے پہلے اگر میری رائے لی جاتی، مجھے استعمال کیا جاتا، اور یہ نہیں ہے کہ میری رائے پہ ہی عمل کرتے، میری رائے اور کئی اور لوگوں کی رائے کو اکٹھا کر کے کوئی کارروائی کرتے تو شاید حالات بہتر ہو جاتے ہیں. آج ایمانداری والی بات ہے، یہ جو خودکشیوں کی کارروائیاں میں دیکھ رہا ہوں، میں ابھی وہ کانفیڈنس مجھ میں رہا نہیں ہے. بدقسمتی میری یہ ہے کہ آج تک چاہے ہماری فوجی قیادت تھی یا ہماری سیاسی قیادت، دو پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق رہا ہے، میری رائے کسی نے بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں سیریس طریقے سے نہیں لیا. برسبیل تذکرہ ہوتا ہے، 4 آدمی بیٹھے، ہاں جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر جنرل صاحب کیا کو کہہ سکتا ہے اور کیا دلیل دی جا سکتی ہے اور کس طرح کنونس کیا جا سکتا ہے. نہیں، اس قسم کی کارروائی رہے. کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہو، 2 منٹ آپ کو ملتے ہیں، جی آپ بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، یا کسی فار دیٹ میٹر کسی اور میٹنگ میں میری رائے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. میں نہیں کہتا، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں بالکل غلط ہوں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر میری رائے لی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. نہیں، آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ دس ایٹ آل، یہ میں بالکل سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک انپٹ ہے کم از کم. میرا تجربہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں، سند سائل ہوں، خاران کی مٹی میں پیدا ہوا، یہیں کے ٹاٹ اسکولوں میں پڑھتا رہا، یہاں کے اسکولوں سے بلوچستان کے کالجز میں، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کافی ایکٹیو تھا، بہت ایکٹیو تھا. اور اس زمانے میں جس وقت ہماری بلوچ اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت ایک آرگنائزیشن تھا، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں تھا اس کو، ورنہ وارندگل کہتے تھے، اسی سے آگے پھر یہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنا. اس کا امیر الملک مینگل پریزیڈنٹ تھا، میں جنرل سیکرٹری تھا اس کا. اور اس زمانے میں ایک ہم لوگ رسالہ نکالتے تھے سنگت، اس کا پہلے میں ایڈیٹر تھا. یہ کہنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کھڑپیچ ہوں، میرا کہنے کا مقصد ہے سیاسی شد بدھ سوچ اس زمانے میں میرے ذہن میں تھی، لیکن اس کے بعد فوج میں پھر میں ٹوٹلی آؤٹ تھا. ابھی بھی میں 2005 سے میں سیاست پہ ہوں، کیونکہ ہماری ریسٹرکشن پیریڈ تھا 2 سال کا، وہ ختم ہو گیا اور میں مختلف پارٹیوں میں ہوں. تو میری ایک رائے ہے، اور ہماری رائے کو بھی شاید کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی اور کے رائے کے ساتھ ملایا جائے، آگے پیچھے کیا جائے. ممکن ہے کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے جہاں پر یہ قتل و غارت، یہ خون و خرابہ، یہ معصوموں کے جو جانیں جا رہی ہیں، اس پر کوئی ہٹ آ جائے، چاہے وہ جان ہمارے جوانوں کی ہے، سپاہیوں کی ہے، چاہے وہ ہمارے بلوچوں کی ہے، چاہے وہ پنجابی کی ہے. جی ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے تھے جنرل عبدالقادر بلوچ کو، جو کہ خاران کے ہم نہمان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمیں آج موکل دیجیے رکشا ٹیم کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں. آج یہ آ رہے رکشا نیوز چینل خاص